خلافت برباد کرنے والوں کی حمایت کرتے ہو اور جو اس کو قائم کرنے کے لیے اٹھا اس کو باغی اور مجرم کہتے ہو، پھر کس خلافت کی بات کرتے ہو؟ اپنے دعوے کے خلاف تم غلط باتیں کرتے ہو۔ ایک طرف خلافت کے مدعی ہو، دوسری طرف جنہوں نے خلافت کو بدل کر ملوکیت میں تبدیل کیا اور ایسے ظالمانہ طریقے سے بیان کیا۔ میں یہ حقائق اس لیے لکھوانا چاہتا ہوں، میں نے اس بارے میں جو پڑھا، دکھ تو یہ ہے کہ میں اس کو لکھوا نہیں سکتا۔ یہ کوئی واقعہ، یہ اسلام کا ایک روشنی کا منار ہے، اگر یہ ڈھہ گیا اور حکومتیں چاہتی ہیں کہ اس کو گرا دیا جائے، یہ تو پیغام ویسے ہی دے دیتے نا کہ امام حسین رضی کی قربانی، ورنہ ظالم مسلمان حاکموں کے لیے حسین ایٹم بم ہے۔ برائی سب سے بڑی یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اول من یبدل سنت رجل من بنی امیہ۔ اصل اعتراض میرا یہ ہے جو اصولی ہے، ہمیں کوئی اس سے بحث نہیں، وہ شراب نہ پیتا اور نماز نہ، جس طریقہ سے یہ خلافت بنی ہے کہ تشدد سے اور زبردستی سے جو حکومت بنوائی جائے اور جب زبردستی جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھ جائے، وہ فرشتہ بھی ہو تو شیطان ہے، کوئی حق نہیں۔ مسلمان امت کا حق ہے کہ اپنے لیے اپنا قائد چنے۔ ایک شخص زبردستی بیٹھ جاتا ہے اور بعد میں بیعت لیتا ہے، یہ خود اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے کہ اس کے ہوتے وہ شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، نمازی ہو، دیندار، حاجی ہو، انتہا درجے کے بدمعاش ہے۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ امت کا تخت جو ہے غاصبانہ، اس پر آ جائیں گے حوالے کہ صحابہ کی گردنوں پر کیسے تلواریں رکھی گئی، کس طرح بیعت چلے گی، جس سے پتہ چلے گا کہ اس سے زیادہ قیامت اس وقت اسلام پر جو آئی تھی نہیں آ سکتی۔ امیر معاویہ رضی نے اس سلسلے میں جو کردار ادا کیا، جو رشوت سے ہاتھ میں آ گئے، پیسہ دیا، جو تلواروں کے ذریعے ڈرائے جاتے، تلواریں ان کے سروں پر لڑائی گی۔ اس لیے مسجد مدینہ میں جو بے حرمت بخاری شریف میں سناؤں، آپ نے جتنی امام حسین کے بارے میں لکھی کہ وہ واپس آنا چاہتے تھے، ان کو صحابہ روکتے تھے، ابن عباس میرا چیلنجر کئی مرتبہ میں نے کہا کہ ایک صحابی کا روکنا بھی کوئی شہادت کرے، مجھے پھانسی پر لٹکا دو۔ تم بنو امیہ کی گڑی ہوئی روایتیں کہ امام حسین کے جہاد کو برباد کر دیا جائے، وہ خالد بن عبداللہ کسری گاڑی پر لعنت کرتا تھا ممبر مکہ پر، اس کی روایتیں بیان کر رہے۔ ایک صحیح ترازو لو، اس سے تو لو، آپ کے خلاف جائے یا آپ کے حق میں جائے، بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہے۔ اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے حسین رضی کے واقعہ کو کوئی قصہ نہ سمجھ، یہ جیسے کہا نا ابن مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ یہ اسلام کی حقیقت ہے۔ اسلام سمجھنا چاہتے ہو کہ ہے کیا؟ صرف حسین، رمز قرآن حسینہ موختم زیاد سے شعرا فروختم۔ اقبال کہتا ہے قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی، جب حسین کو سمجھا تو پتہ چلا کہ مسلمان طاغوتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا نہیں کہ ظالم تختوں پر بیٹھ جائیں، ہم صرف سر جھکاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس بندے نے کیا کیا بکواس کیا ہے اور کیسا جو ہے تاریخ کو ملیا میٹ کر کے پیش کیا ہے۔ کہتا ہے کہ اسلامی خلافت برباد کرنے والوں کی حمایت کرتے ہو اور جو اسلامی خلافت قائم کرنے کے لیے اٹھا اسے باغی اور مجرم ٹھہراتے ہو۔ یعنی اسلامی خلافت کو برباد جو کیا یہ حضرت معاویہ کو مراد لے رہا ہے۔ اچھا بتائیے جو ہے اسلامی خلافت کو حضرت معاویہ نے کہاں برباد کیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صلح ہوئی اور حدیث کی روشنی میں، پیشین گوئی کی روشنی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کیا، حضرت حسین نے بیعت کیا اور عراق کے بڑے بڑے کمانڈروں نے بیعت کیا اور پھر اس کے بعد تمام صحابہ نے بیعت کیا، پورے اتفاق سے اجماع کے ساتھ جو ہے بیعت کیا گیا اور اسی لیے اس سال کو عام الجماع کہا گیا۔ اس کے بعد جو ہے 20 سال تک حضرت معاویہ خلیفہ رہے، پوری جو ہے مملکت کے اندر امن و امان، سکون اور چین رہا، فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، ہر طرف ہر قسم کی جو ہے فراوانی رہے، مسلمان خوشحال رہے، کوئی بغاوت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی خانہ جنگی نہیں۔ اصل میں کیا ہے، یہ جو روافض اور خوارج ہیں ان کی یہ صفت ہے، آپ دیکھیں گے موجودہ دور میں بھی کہ جب فتنہ اور فساد ہوتا ہے، اندرونی خانہ جنگی ہوتی ہے، مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور تباہ ہوتے، تو ان کو بہار نظر آتا ہے۔ یہ اس کو بہاریہ کہتے ہیں، فصل بہار کی طرح منسوب کر کے اس کو بہاریہ کہتے ہیں۔ لیکن جس ملک میں امن و سکون ہے، وہاں کوئی فتنہ اور فساد نہیں، اس ملک کو یہ غدار بولتے ہیں۔ اس ملک کے بارے میں کہیں گے کہ یہ امریکہ اور یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ لیکن وہ ملک جہاں پہ فتنہ اور فساد ہو اور ان کی وجہ سے، ان کی موجودگی کی وجہ سے، ان خارجیوں کی موجودگی کی وجہ سے، ان رافضیوں کی وجہ سے جہاں پہ فتنہ اور فساد ہو، تباہی ہو،
بربادی ہو، وہاں پر جو ہے لڑائی جھگڑا ہو، تو یہ لوگ کہیں گے ہاں یہ تو اصل مجاہد ہیں، یہ لوگ جو ہے لڑ رہے ہیں، یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، تو ان کو بہت خوشی رہتی ہے، پھولے نہیں سماتے ہیں، ناچتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، یہ ان کی عادت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ وہی چیز بول رہا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا ہے کہ اسلامی خلافت کو برباد کیا۔ ارے اسلامی خلافت کو انہوں نے بچایا، اس کو جو ہے انہوں نے سنوارا، اس کو جو ہے سینچا، انہوں نے اس کو پروان چڑھایا۔ یہ اگر آدمی کہے تو یہ جو سچی تاریخ ہے، کیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے ان کو جو ہے کیا نام ہے خلافت نہیں دیا تھا؟ کیا دیا تھا؟ اگر خلافت نہیں دیا تھا تو کیا دیا تھا بھائی؟ کس چیز پر بیعت کیا تھا؟ تمام مسلمانوں نے کس چیز پر ان سے بیعت کیا تھا؟ اور جو حدیث میں ہے کہ جب تک 12 خلفاء رہیں گے دین غالب رہے گا، تو یہ 12 خلفاء کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے۔ اور خلافت راشدہ کتنے لوگوں کا ہے؟ 4 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد جو ہے ٹوٹل کہاں کے خلفاء ہیں بھائی؟ اور ان 4 میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے ہے۔ ہیں تو سب قریش کے ہیں، حضرت علی بھی قریش کے ہیں جو کہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے وہ بھی قریش خاندان کا ایک جو ہے ذیلی قبیلہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی قریش قبیلہ کا جو ہے شاخ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی جو ہے قریش قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ تو سارے قبیلے جو ہے قریش کے ہیں، تو بنو امیہ بھی تو قریش ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا الائمۃ من قریش، جو خلفاء ہوں گے وہ قریش کے ہوں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، خلیفہ 12 خلیفہ میں ان کا نام آتا ہے الائمۃ من قریش، اور امام اور خلیفہ یہ قریش کے ہوں گے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی ہیں۔ یہ لوگ ایسا پیش کریں گے لگے گا کہ ان کا قریش سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ارے جیسے بنو ہاشم قریش قبیلے کے ہیں، ایسے ہی بنو امیہ بھی قریش قبیلے کے ہیں، یہ سارے لوگ قریش قبیلے کے ہیں، اور اوپر جا کے سب بھائی بھائی ہیں، وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہے جیسا یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ اسلامی خلافت برباد کر دیا۔ کون سی اسلامی خلافت برباد کر دیا؟ یہ جو ہے یہ شیعوں اور رافضیوں کا پھیلا ہوا ہے، یہ انہی لوگوں کا جراثیم اور کیڑا ہے، ایسے لوگوں کے دلوں میں اور ذہن و دماغ میں جو بھرا ہوا ہے، جو بنو امیہ کے خلاف یہ لوگ بکواس کرتے ہیں۔ ارے کہنے والے تو ان لوگوں میں سید قطب جیسے لوگوں نے اور مودودی جیسے لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو ہے تیاری حضرت معاویہ حضرت عثمان کے زمانے ہی سے چلا رہا ہے، انہوں نے سارا جو ہے راہ ہموار کیا یہ سب کچھ تاکہ جو ہے بنو امیہ مضبوط ہو جائیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو وہاں جو ہے شام کا جو ہے امیر بنا دیا تاکہ وہاں ان کو ایک مضبوط فوج جو ہے رکھنے کا موقع مل گیا، اور بنو امیہ کی مضبوطی کے لیے انہوں نے سب کچھ کام کیا، انہوں نے خلیفہ وقت کو چیلنج کیا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ لوگ تہمت جو وہیں سے لگاتے ہیں، حضرت معاویہ کے خلاف آپ دیکھو گے 50 جو ہے یہ لوگ جو الزامات لگاتے ہیں، اور سب جو ہے جھوٹ۔ بتائیے جھوٹا الزام صحابہ پر کون لگائے گا؟ جھوٹا الزام صحابہ کرام پہ، اور وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو کہ ذوالنورین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کو بھی آئی تھی۔ ایسا جو ہے کوئی بندہ آج تک کائنات میں ہے ہی نہیں جو اس فضیلت کو حاصل کر پائے۔ نبی کی 2 بیٹیاں جس کے عقد میں آئے، کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ ابو بکر عمر کے بعد، انبیاء کے بعد اور ابو بکر عمر کے بعد سب سے افضل ترین جو ہے کائنات میں بندہ کون ہے؟ عثمان غنی جسے کہتے ہیں۔ ان کو کیا معلوم؟ اور یہ بیہودے کہیں گے کہ بنو امیہ کو جو ہے خلافت دینے کے لیے بادشاہت کو ہاں خلافت کو بادشاہت میں بدلنے کے لیے حضرت عثمان کے زمانے ہی میں کام شروع ہو گیا تھا، اور یہ لوگ بادشاہت کر کے اس کو ایسا پروجیکٹ کریں گے لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے کوئی ڈکٹیٹرشپ ہو یورپ امریکہ کی، کوئی قبیح ترین کوئی حکومت ہو، ایسا یہ لوگ پیش کریں گے۔ ارے بھائی حدیث میں قرآن میں اللہ کے نزدیک کہاں جو ہے بادشاہت کی برائی آئی ہو؟ دکھاؤ مجھے۔ اور بادشاہت کی آئی ہوئی ہے تو اس کی تو تعریف آئی ہوئی ہے قرآن کے اندر، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے بنو اسرائیل کو ایک بڑی جو ہے بادشاہت عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو بادشاہ بنایا، اور انہوں نے تو
نبی کی موجودگی میں جو ہے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ متعین کر دو، ہم اس کو لے کر کے لڑیں گے اللہ کی راہ میں، تو اللہ نے بادشاہ متعین کر دیا۔ تو بادشاہت کی کہاں بھائی برائی ہے؟ اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتنزع قرآن کے اندر تو صاحب کہا گیا کہ بادشاہت اللہ جس کو چاہتا دیتا ہے، جس سے چاہتا چھین لیتا ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا دیتا ہے بادشاہ، جسے چاہتا چھین لیتا۔ بادشاہت کی برائی کہا ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر جگہ بادشاہت ہی تھی، جگہ جگہ بادشاہت ہی تھی۔ حبشہ میں نجاشی بادشاہ تھا، ایران کے اندر کسرا بادشاہ تھا، روم کے اندر قیصر بادشاہ تھا، مصر کے اندر اسکندریہ کے اندر مقوقس بادشاہ تھا۔ جگہ جگہ تو بادشاہت تھی، ہر جگہ تو بادشاہت تھی، یا تو قبیلوں کی حکمرانی تھی، یا بادشاہت تھی، یا عمارت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک حدیث دکھاؤ کہ کسی جو ہے بادشاہت کے بارے میں آپ نے جو اس کی مذمت کی ہو، اس کی برائی کی ہو، یا جو خطوط آپ نے ہر ایک کے پاس بھیجے تھے، آپ نے جو ہے کسی خط میں لکھا ہو ایسا کہ بادشاہت کی بری چیزیں اس کو چھوڑنا پڑے گا، اسلام لے آؤ، اس کے بعد جو ہے بادشاہت چھوڑنا پڑے گا؟ کہیں ایسا نہیں کہا، بلکہ جو ہے ایسا ملے گا کہ جو ہے تمہاری حکومت کو چھینا نہیں جائے گا، تم جیسے ہو ویسے تم برقرار رہو گے، ایسا ملے گا۔ اور ایسا ہوا بھی ہے۔ بحرین وغیرہ کے علاقے میں جو لوگ اس وقت جلندی یا کیا نام تھا، وہ لوگ جو بادشاہ تھے اس علاقے میں، وہ لوگ مسلمان ہو گئے، اور وہ ویسے جیسے پہلے حاکم تھے ویسے حاکم بنے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا وہاں پر جو ہے مبلغ بنا کر کے، وصولی کرنے کے لیے، زکوٰۃ کو محصل بنا کر کے، مبلغ بنا کر کے آپ نے بھیجا، لیکن حکمرانی کرنے کے لیے وہاں پر کسی کو نہیں بھیجا آپ نے، کسی صحابی کو کہ جاؤ تم جو ہے اس سے جو حکومت چھین کر کے بادشاہت ختم کر کے اور وہاں کی جو ہے ذمہ داری تم لے لو، آپ نے کبھی نہیں کہا۔ بلکہ وہ جیسے پہلے حاکم تھے ویسے بعد میں بھی حاکم بنے رہے اس علاقے کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں نہیں جو ہے۔ اب دیکھیے نجاشی بادشاہ وہ تو عیسائی تھا، آپ نے اس کی تعریف کی ہے، صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ وہاں پر نجاشی بادشاہ کے پاس، حبشہ کے اندر، وہاں پہ جو ہے انصاف پسند بادشاہ رہتا ہے۔ فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِندَهُ، وہاں پر جو ہے کسی پر ظلم نہیں ہوتا، ایسا بادشاہ وہاں پر ہے۔ عیسائی بادشاہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہی عیسائی بادشاہ بعد میں اسلام لے آتا ہے۔ اسلام لے آتا ہے لیکن حکومت کی لالچ میں وہ بادشاہت نہیں چھوڑتا ہے۔ اس نے جو ہے کچھ لوگوں کو دعوت دی لیکن جو ہے لوگ تیار نہیں ہوئے، تو ایسا نہیں اس نے کیا کہ بھائی ہم جو ہے حکومت نہیں کریں، ہم جو ہے چلے جائیں گے چھوڑ کر کے۔ اس نے حکومت نہیں چھوڑی، وہ حاکم بنا رہا، ویسے ہی بادشاہ بنا رہا، اور مسلمان ہو کر کے اس نے جو ہے حکومت کی۔ کون تھا وہاں پہ؟ اس کے حواری، مواری، وزراء سب کون تھے؟ سب جو عیسائی تھے، پبلک بھی عیسائی تھی۔ وہاں پہ چند صحابہ تھے، صحابہ بھی رہتے تھے وہاں پہ۔ اسی جو ہے عیسائی حکومت کے تحت، اسی عیسائی حکومت کے ماتحت جو ہے رہتے تھے وہ لوگ۔ اور جب وہ بادشاہ ہو گیا، مسلمان جب ہو گیا نجاشی بادشاہ، تو اس کے اوپر تو ضروری تھا کہ بھائی وہ اسلامی حکومت نافذ کرے۔ کہاں اس نے نافذ کیا؟ تو حکومت اور حکمرانی وغیرہ یہ سب نعمت ہے۔ اصل میں یہ لوگ کیا ہے، یہ لوگ دین کو سیاست سے سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ سب کچھ جو ہے سیاست ہی سے سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے یہ سید قطب کا معاملہ ہے، مودودی کا معاملہ، اسرار کا تو اور خطرناک معاملہ ہے کہ اگر جو ہے اسلامی حکومت نہیں تو تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی، تمہاری جو ہے عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ لوگ بولتے ہیں نظام کفر کے تحت جو عبادت بھی ان کی قبول نہیں ہوتی ہے، دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر اسرار سے کھل کر کے بولا کہ اللہ تعالیٰ نظام کفر میں ہماری دعا نہیں قبول ہوگی، ہماری عبادت نہیں قبول ہوگی، تیری نگاہ میں ہم کافر ہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی کوئی نظام کفر میں رہے تو کافر ہو جائے گا؟ تو کیا وہ نجاشی بادشاہ کے وہاں پہ صحابہ کرام رہتے تھے، مکی زندگی میں پورا تھے 6-7 سال، اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول مدینہ ہجرت کر کے چلے آئے، پھر بھی وہ لوگ نہیں آئے، وہیں پہ تھے، حبشہ کے اندر تھے، 6-7 سال تک وہیں پر تھے۔ 7 ہجری کو فتح خیبر کے وقت لوگ واپس آئے تھے۔ اگر چلو مکی زندگی میں مجبوری تھی، جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے آئے تب تو آنا چاہیے تھا ان کو، پھر بھی نہیں آئے، وہیں پر تھے، اسی طاغوتی نظام کے تحت تھے، اسی کفریہ نظام کے تحت تھے۔ تو یہ سب ان لوگوں کا بکواس ہے،
تاریخ میں آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی. آدمی کہیں بھی رہے، سب معاملہ دین کا معاملہ انفرادی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو حاکم پر واجب ہوتی ہیں. حکومت رہے گی، کوئی حاکم رہے گا تو اس کے اوپر واجب ہے، اس کی ذمہ داری ہے. ایسے تھوڑی کہ جو ہے رعایا اس کی ذمہ دار ہوگی. وہ اگر کرے گا تو پھر جو ہے ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ اس کا مسئول ہوگا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. حاکم کی الگ مسئولیت ہے، ہر فرد کی اپنی اپنی مسئولیت ہے. تو جس کی جو مسئولیت ہے اس کے بارے میں اس کو سوال ہوگا، دوسری کی مسئولیت کے بارے میں نہیں سوال ہوگا. مثال کے طور پر کوئی مسلم ملک ہے، اس کا حاکم جو مسلمان ہے اس ملک کا، اگر وہ حکومت کی بطور حکمران کے بطور حاکم کی جو ذمہ داری بنتی ہے، جیسے حدود نافذ کرنا، قصاص نافذ کرنا، ساری چیزیں، یہ تو ایک حاکم کی ذمہ داری. اگر وہ نہیں کرتا ہے تو یہ اس کا مسئلہ ہے. یہ رعایا پر تھوڑی فرض ہے کہ جو ہے وہ ڈنڈا لے کر کے نکلے اور نافذ کرنا شروع کر دیں یا خروج اور بغاوت کریں. ارے بھائی وہ کرے گا نہیں کرے گا وہ اس کا مسئول ہوگا. جو تمہاری ذمہ داری وہ تم کرو. تمہیں تھوڑی پوچھا جائے گا حاکم کے بارے میں، تمہیں تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. ایسا کہیں نہیں حدیث میں ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں تو اشارہ بھی ملتا ہے کہ تمہارا جو حق ہے تم اس کو ادا کرو، اور وہ اگر حق نہیں تمہارا ادا کر رہے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اور تمہارا حق اگر وہ ادا نہیں کر رہے ہیں تو پھر تم اللہ تعالیٰ سے مانگو، ان سے تم جھگڑا لڑائی مت کرو. صاف صاف آیا ہوا ہے. لیکن یہ خارجیوں کی اصطلاح میں نہیں، یہ تو حدیث کی بات میں کر رہا ہوں. خارجیوں کے یہاں یہ سب حدیث نہیں چلتی ہے. یہ لوگ تو ایسی حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جی ہاں، جو طاعت امیر والی حدیث میں باقاعدہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں یہ لوگ. یہ بندہ کہتا ہے کہ اسلامی خلافت برباد کرنے دے. کس کو الزام لگا رہا ہے؟ صحابہ رسول کے الزام لگا رہا ہے. یعنی تمام صحابہ نے اس وقت اور تمام اہل بیت نے اس وقت جو اتفاق رائے سے بیعت کیا تھا، وہ کس چیز کی بیعت کی تھی؟ بھائی خلافت کی بیعت کی تھی. ڈاکٹر اسرار جو صاحب کہتا ہے کہ حضرت معاویہ ٹھیک ہے، صحابی تھے، سب کچھ تھے، ایسا ہم ان کی عدالت پر امانت پر ہم نکتہ چینی نہیں کرتے، لیکن ہم ان کو خلیفہ نہیں مانتے. ارے بھائی تیرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ جب اس زمانے میں صحابہ کرام مان رہے ہیں تو میں آج کون پوچھ رہا ہے مانو تم نہ مانو؟ جب وہ خلیفہ تھے ان کو لوگوں نے مانا. اب آج تم کچھ بھی کہو، آج تو اللہ کے رسول کو کوئی کہتا ہے کہ میں پیغمبر نہیں مانتا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو بولتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے ہیں. سارے روافظ جو ہیں شیعہ وہ تو قرآن کو نہیں مانتے، کہتے ہیں ابو بکر نے اس کو جمع کیا تھا، عمر نے جمع کیا تھا، ہم نہیں مانتے. فلسطین کو شیعہ کہتے ہیں کہ جو ہے مسجد اقصی جو ہے بنو امیہ نے بنوایا تھا، ہم اس کو نہیں مانتے، ہماری مسجد جو ہے تیسرے آسمان پہ ہے. جی ہاں، یہ ان کا عقیدہ ہے. تو کسی کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ تم لوگ خلیفہ نہیں مانتے حضرت معاویہ کو تو مت مانو بھائی، جاؤ سیوں کے اندر نام لکھا لو اپنا. ارے بھائی شیعہ اور رافضیوں میں جاؤ اپنا نام لکھا لو. کون منع کر رہا ہے؟ شیعہ اور رافضی ہو جاؤ. وہی لوگ نہیں مانتے ہیں. وہ لوگ تو ابو بکر عمر کو بھی خلیفہ نہیں مانتے، حضرت عثمان کو بھی خلیفہ نہیں مانتے ہیں. تو جاؤ انہی کے اندر تم بھی اپنا نام لکھا لو. حضرت معاویہ تو چلیے کی بات کے ہیں، وہ بھی صحابی رسول ہیں. اور کہہ رہا ہے کہ جو ہے جو اسلامی خلافت قائم کرنے کے لیے اٹھے تھے ان کو باغی اور مجرم ٹھہرا. کس کو کہہ رہا ہے؟ حسین رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے. کیا وہ اسلامی خلافت قائم کرنے کے لیے جائے؟ اس وقت اسلامی خلافت نہیں تھی. اس کا مطلب جو ہے ایک حکومت قائم تھی اور اس کو چیلنج کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور اس کے خلاف حکومت کے اس کو خلافت کو جو پہلے سے قائم تھی اس کو اکھاڑنے کے لیے جا رہے تھے. یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ کس نے کہا ایسی باتیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ؟ یعنی مطلب تم لوگ خود جو حضرت حسین کو خارجی اور باغی بنا رہے ہو، مجرم تم خود بنا رہے ہو اور دوسرے پہ الزام لگا رہے ہو. بھائی اہل السنہ میں سے یا اہل الحدیث میں سے کس عالم نے کہا کہ جو ہے وہ باغی تھے، مجرم تھے؟ یہ تو تم لوگ کہہ رہے ہو. یہ شیعہ اور رافضی کہتے ہیں. شیعہ اور رافضی کہتے ہیں بھائی کہ انہوں نے یزید کی حکومت کو چیلنج کیا تھا. یہ تو شیعہ رافضی کہتے ہیں. اہل سنت میں سے کوئی نہیں کہتا ہے کہ وہ جو ہے باغی تھے، مجرم تھے. یعنی یہ بےہودے خود جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھنساتے ہیں اور پھر اس کے بعد ماتم کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے تم ایک طرف کہہ رہو کہ اسلامی خلافت قائم کرنے کے لیے جا رہے تھے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے
اس حکومت کو پہلے اکھاڑ کے پھینکیں گے, لڑائی کریں گے, تب تو ہوگا. ایک حکومت قائم ہے پہلے سے, وہ کیسی بھی ہے, لیکن اس سے پہلے لڑو گے, اس کی حکومت کو ختم کرو گے, تب تو تم لاؤ گے اپنی خلافت. تو اس کا مطلب ہے کہ تم خود جو ان کو خارجی اور باغی بنا رہے ہو, تم خود جو ان کو مجرم بنا رہے ہو, اور بلا کر کے اس کے بعد تم مار دیتے ہو, اور اس کے بعد تم ماتم کرتے ہو. ورنہ اہل بیت میں سے چاہے حضرت حسین ہو, ان کے جو لڑکے ہوں زین العابدین ہو, ان کے بھائی ہو محمد حنفیہ ہو, ان کی بہن ہو زینب ہو, ان کی بیٹی ہو فاطمہ, کسی سے بھی جو ہے بنو امیہ کے خلاف یا معاویہ یا ان کے لڑکے یزید کے خلاف کوئی جو ہے بیان نہیں ملتا ہے کہ ان کو جو ہے چیلنج کرنا, یا جو ہے ان کو غدار کہنا, یا ان کو مجرم کہنا, یا ان کو جو ہے قاتل کہنا, یا ان کو جو ہے امت کے لیے جو ہے نقصان دہ بتانا, یا اس طرح کی کوئی بھی چیز. جتنا یہ لوگ بنو امیہ کے خلاف, چاہتے معاویہ, ان کے لڑکے یزید ہو, کوئی بھی ہو, جتنا یہ لوگ بکواس کرتے ہیں, اس وقت جتنے بھی تھے لوگ اہل بیت میں سے سربراہ لوگ, یا جو ہے صحابہ کرام تابعین وغیرہ جتنے بھی لوگ تھے, کسی سے کچھ نہیں مروی, کچھ بھی نہیں کسی نے کہا آج تک. یہ سب ان لوگوں کا بکواس ہے. کہہ رہا ہے کہ ایک طرف خلافت کے مدعی ہو, دوسری طرف جنہوں نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا ظالمانہ طریقے سے, جو کہ اسلام کے اندر روشنی کا منارہ تھا. یہ ظالم حکمران چاہتے تھے کہ یہ ڈھہ جائے, چاہتے تھے یہ ڈھہ جائے. یعنی خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا ظالمانہ طریقے سے. حضرت معاویہ کو کہہ رہا ہے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا ظالمانہ طریقے سے, جو کہ جو ہے روشنی کا, اسلام کے اندر روشنی کا منارہ تھا. یہی سب کچھ تھا. یعنی ان کے نظر میں حکومت سب کچھ ہے, اور کچھ ہے ہی نہیں ان کے یہاں. یہ خارجیوں رافضیوں کے یہاں صرف ان کے یہاں کرسی دکھتی ہے بس. اسی لیے ہمیشہ جو ہے حکمرانوں ہی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. خلافت کو ملوکیت میں کیسے بھی بدل دیا. کس کو کہتے ہیں ملوکیت؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ حضرت معاویہ نے جو ہے ملوکیت میں بدل دیا؟ کیا ملوکیت اور خلافت میں کچھ فرق ہے؟ کچھ نہیں فرق ہے. یہ صرف الگ الگ اصطلاح ہے بس. کہیں پر خلافت کا لفظ استعمال ہے, کہیں پر بادشاہت کا لفظ استعمال ہے, کہیں پر امامت کا لفظ استعمال ہے, کہیں پر امارت کا لفظ, الگ الگ اصطلاح ہے, کہیں پر حکومت کا لفظ استعمال ہے. سب ایک ہی چیز ہے. کیا بنو امیہ کے جتنے جو ہے حکما تھے ان کو خلیفہ نہیں کہا گیا؟ تاریخ کی کتابوں میں آپ خلیفہ ملے گا, سب کو خلفاء کہا گیا. عباسی دور میں جتنے حکام ہوئے ہیں سب کو خلفاء کہا گیا ہے, کسی نے فرق نہیں کیا. حتیٰ کہ قبر پرست جتنے جو ہے ترک حاکم ہوئے ہیں سب کو جو ہے خلفاء کہتے ہیں. یہ لوگ خود جو ان کو خلیفہ بولتے ہیں. خلافت جو عثمانیہ ہے لوگ سب سے زیادہ اسی کو اہمیت دیتے ہیں, بنو امیہ سے بھی زیادہ ان کو جو اوپر اٹھاتے ہیں, جن کی یہاں قبر پرستی, گندی تصوف سب کچھ تھی. اور رافضیوں والی تصوف والا جو ہے تصوف ان کے یہاں پایا جاتا تھا, سلسلہ بختاسی سلسلہ ان کے یہاں پایا جاتا تھا. اور جتنے جو ہے عالمی اسلام میں خانقاہ اور مزار بنے ہوئے ہیں, جتنے جو ہے کفر اور شرک کے اڈے انہیں ترکوں نے سب بنایا چاروں طرف. لیکن ان کے یہاں کیا یہ خلافت ہے؟ خلافت عثمانیہ کو بحال کرنے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں. خلافت بنی امیہ کو نہیں لانا چاہتے ہیں, جن کے یہاں سنت اور توحید, خالص سنت اور خالص توحید جن کے یہاں پایا جاتا تھا. جہاں پر افز و تشیع, جہاں پر مزار پرستی, خانقاہیت, شرک و بدعت کے اڈے جنہوں نے پوری دنیا میں پھیلائے, وہ ان کو اچھے لگتے ہیں, ان کو خلیفہ کہتے ہیں. بھائی تمہارے یہاں خلافت اور ملوکیت میں کیا فرق ہے؟ اگر یہ لوگ خلیفہ ہے, یہ لوگ بھی تو جو ہے ایک کے بعد دیگرے بنے ہیں. یہ تو اپنے بھائیوں کو قتل کر دیتے تھے تاکہ جو ہے ہمارے بعد ہمارا بھائی نہ بننے پائے, ہمارے بعد ہمارا بیٹا بنے. ترکوں کے یہاں رواج پایا جاتا تھا. تو ان کے یہاں تو ٹھیٹھ موروثیت ان کے یہاں پائی جاتی. تو موروثیت سے جو ہے کوئی جو ہے غلط ہو جائے گا, اسی کو بادشاہت کہتے ہیں. تو حضرت علی کے بعد حضرت حسن جو خلیفہ ہوئے تھے تو ان کو کیا کہو گے؟ بادشاہ کہو گے؟ تم موروثیت بولتے ہو کہ موروثیت سے جو ہے بادشاہ ہو جاتا ہے, خلیفہ نہیں رہ جاتا ہے. تو حضرت حسن کیا بادشاہ تھے کہ خلیفہ تھے؟ اگر وہ خلیفہ ہو سکتے ہیں اپنے باپ کے بعد بیٹا بن کر کے, تو حضرت معاویہ کے بعد ان کا بیٹا اگر یزید بنتا تو کیوں نہیں خلیفہ ہوگا؟ اور حضرت معاویہ کو تم نہیں خلیفہ مانتے ہو تو کہاں سے مانو گے؟
اچھا حضرت معاویہ جو کہ صحابی ہیں، یزید جو کہ صحابی کے بیٹے ہیں، اور تمام صحابہ نے 10,000 سے زیادہ صحابہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کیا ہوا ہے یزید کے لیے. صحابہ جن کے ہاتھ پہ بیعت کریں وہ جو ہے خلیفہ نہیں ہے. اور آج کے جو ہے 17ویں 16ویں صدی کے جو قبر پرست مزار پرست لوگ جو ہے سسٹم نکالے اور حکومت حاصل کرے اپنے بھائیوں کو قتل کر کے، وہ ان کے یہاں خلیفہ ہے. جو ترک سلاطین ہے وہ ان کے یہاں بہت اچھے عادل اور ایک ایسے قصے بیان کریں گے. وہ لوگ خلیفہ ان کے یہاں جو مزار پرست ہیں، جو گندے تصوف والا سلسلہ چلاتے ہیں، اور بڑے بڑے مرنے کے بعد جو ہے قبروں پہ قبے بناتے ہیں. حجر اسود کو چرا کے لے گئے اپنے جو ہے قبروں پر، جنہوں نے جڑ کے رکھا ہوا ہے خانہ کعبہ سے حجر اسود کو چرا کے لے گئے. آج بھی استنبول کے اندر جو ہے مزاروں کے اندر، قبروں کے اندر اور مسجد کے جو ہے گیٹ کے سامنے کئی جگہ جو ہے اس کے ٹکڑے لگا کے رکھے ہوئے ہیں لوگ. یہ سب صحیح ہے. اور یہ لوگ جو خلیفہ ہیں اور صحابی رسول جن کے ہاتھ پر صحابہ جو ہے بیعت کریں، چاہے وہ حضرت معاویہ ہوں یا ان کے لڑکے یزید ہو، وہ خلیفہ نہیں ان کے یہاں. کیا پیمانہ ہے بھائی تمہارے یہاں بادشاہت اور خلیفہ کے درمیان؟ اگر موروثیت ہے تو حضرت حسن کو کیا کہو گے؟ وہ بھی تو جو ہے اپنے باپ کے بعد جو ہے خلیفہ بنے تھے. اگر وہ خلیفہ ہیں تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد جو ہے ان کا بیٹا کیوں نہیں خلیفہ ہے؟ اور وراثت کیا؟ وراثت تو حضرت داؤد کی وراثت میں تو حضرت سلیمان جو ہے بادشاہ بنے تھے، تو اسے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اسی لیے جو ہے یہ سارے الفاظ ہیں، چاہے امامت ہو، بادشاہت ہو، خلافت ہو، کچھ بھی ہو، یہ الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. سب حاکم ہیں، سب لوگ حاکم ہیں، اور حاکم کے لیے اور جو عام لفظ ہے وہ امام ہے. امام کے لیے آپ دیکھو کوئی بھی ہو، چاہے خلیفہ اس کو کہا، چاہے سلطان کو، چاہے بادشاہ کو، کچھ بھی آپ کو نام سے جو ہے کچھ نہیں ہوتا ہے، کام سے ہوتا ہے. ان کا کام کیسا ہے یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے زمانے میں اس کی حکومت میں، اس امام یا اس حاکم کی حکومت میں کس طرح کی حکمرانی ہو رہی تھی. کیا اس وقت جو ہے عدالتوں میں شرعی فیصلے ہو رہے تھے یا نہیں ہو رہے تھے؟ حدود اور قصاص کا نفاذ ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی؟ فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا؟ یہ سب دیکھو، اس کے بعد جو ہے موازنہ کرو، پھر بتاؤ کہ کہاں جو ہے کمی تھی. اچھا یہ لوگ کہتے ہیں، مودودی نے خود کتاب میں لکھا ہے ایسا کہ بنو امیہ کا جب زمانہ آیا تو آدمی لوگ تو وہی تھے، سب سسٹم سب وہی تھا. ارے بھائی جب آدمی وہی تھے، سسٹم وہی تھا، یعنی خلافت راشدہ اور بنو امیہ کا جب یہ موازنہ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ حکمراں طبقہ جو ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک آدمی سے تھوڑی حکومت چلتی ہے، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. کوئی گورنر ہوتا ہے، کوئی وزیر ہوتا ہے، کوئی محصل ہوتا ہے، مختلف جو ہے چیزیں ہوتی. جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کہہ رہے ہیں جو خلافت راشدہ میں جو لوگ ذمہ دار تھے حکومت کے اندر، وہی سارے لوگ بنو امیہ کے زمانے میں بھی ذمہ دار تھے. تو ذمہ داری کے حساب سے اور نظام کے حساب سے کچھ نہیں تبدیلی ہوئی ہے. ارے بھائی ذمہ دار وہی لوگ تھے جو صحابہ تابعین، خلافت راشدہ میں جو لوگ ذمہ دار تھے وہی صحابہ تابعین حضرت معاویہ کے زمانے میں ذمہ دار تھے. اور اسی طریقے سے جو نظام اور سسٹم خلافت راشدہ کے زمانے میں چلے آ رہا تھا وہی نظام اور سسٹم جو ہے حضرت معاویہ کے زمانے میں چلا آ رہا، پورے بنو امیہ کے زمانے میں وہی نظام چلا ہے. نہ نظام میں خرابی، سسٹم میں خرابی. حدود اور قصاص کا مسئلہ ہو، عدالتوں کے اندر شرعی فیصلے کا مسئلہ ہو، بیت المال کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا سسٹم ہو، یا فتوحات کا سسٹم ہو، جہاد کا سسٹم ہو، حج کرنے کا سسٹم ہو، جو سارا نظام جو حکومت کی ماتحتی میں جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جو حکمران کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں. تو یہ سارا کام جو حکومت کی نگرانی میں ہوتا ہے اور اس کے جو ہے اس کی سرپرستی میں ہوتا ہے، اس کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہوئی کہ اس نے جو ہے بنو امیہ نے آ کر کے بیت المال کا سسٹم ختم کر دیا ہو، زکوٰۃ کا سسٹم ختم کر دیا ہو، یا جہاد کا سسٹم، فتوحات کا سسٹم ختم کر دیا ہو، یا حدود و قصاص کا جو ہے سسٹم ختم کر دیا ہو. آپ بتاؤ بھائی خلافت کسے کہتے ہیں؟
خلافت کی کیا تعریف ہے کہ ایک امام اور حاکم جو ہو وہ کیا کرے تو اس کو خلیفہ کہیں گے. آپ پہلے یہ بتا دو، پھر اس کے بعد جو ہے اس کے بعد دیکھ لو کہ بھائی بنو امیہ میں وہ سب کام ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا. تو ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ کاٹ کھانے والی ظالم حکومت تھی، یہ تھی وہ تھی، اور دوسری طرف کہتے ہو کہ وہی سارے لوگ تھے پہلے جو تھے خلافت راشدہ میں، وہی سارے لوگ بنو امیہ کے زمانے میں بھی تھے، وہی نظام اور سسٹم جو پہلے تھا وہی سب ادھر بھی چل رہا تھا، کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جیسے توحید اور سنت کی باتیں پہلے ہوتی تھی ان کے زمانے میں پورے بنو امیہ کے دور میں، اسی طریقے سے کتاب و سنت کے مطابق کام ہوا ہے. توحید کا جھنڈا لہرایا گیا ہے، شرک اور بدعت نہیں. جو کوئی بدعقیدگی ظاہر کرتا تھا فوراً جو اس کا کلا کما کیا جاتا تھا. کسی بدعت کو، کسی خارجیت کو اور کسی بدعقیدگی اور گمراہی کو پنپنے نہیں دیا جاتا تھا. ان کے زمانے میں بھی جیسے خلافت راشدہ میں نہیں پنپنے دیا جاتا تھا، بنی امیہ کے زمانے میں بھی کسی گمراہی کو، بدعقیدگی کو پنپنے نہیں دیا جاتا تھا، فوراً اس کا کلا کما کیا جاتا تھا. توحید کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا، کتاب و سنت کی روشنی میں سب کام ہوتا تھا، چاہے عدالتیں ہوں یا حدود قصاص کا نفاذ ہو، کوئی بھی چیز ہو. علماء اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے، حکمران اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے. جب سسٹم میں کوئی خامی نہیں ہے، نظام سب وہی ہے، وہی صحابہ تابعین طبع تابعین جو پہلے تھے وہی لوگ یہاں بھی حکومت کر رہے ہیں. سارے لوگ ذمہ داری اپنی اپنی نبھا رہے ہیں، کوئی گورنر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. تو جب سارا سسٹم اور نظام وہی ہے تو خرابی کہاں سے آ گئی بھائی؟ برائی کہاں سے آ گئی بھائی؟ زمانہ جس طریقے سے دور ہوتا جائے گا زمن نبوی سے، اس حساب سے تو حدیث میں ہے کچھ نہ کچھ کمی آئے گی، کچھ نہ کچھ برائی آئے گی، لیکن نظام اور سسٹم تو وہی تھا. اور خیر القرون جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے 3 زمانہ، اس میں تو جو ہے ٹاپ پہ ہے بنو امیہ کا زمانہ. خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ فوراً ہے، انہی کا دور ہے. اور پھر اس کے بعد عباسی دور میں بھی کچھ حصہ آتا ہے. تمام تباہی اور برائی تو مامون کے زمانے کے بعد آئی ہے، اور بدعتوں نے سر اٹھانا شروع کیا، یہاں تک کہ بدعقیدگی، گمراہی، رفض و تشیع، باطنیت، تقلید منحوس، ان سب کی شرک و بدعات، ان سب کی باقاعدہ سرپرستی کی جانے لگی حکومت کی طرف سے، حکومت کی طرف سے سرپرستی ہونے لگی. اس کے بعد جو ہے بدعت سر چڑھ کر کے بولنے لگی اور سنت جو ہے چھپ کے رہنے لگی. یہ سب تو بعد میں ہوا ہے، خیر القرون میں یہ سب نہیں تھا. اس وقت جو ہے توحید اور سنت جو ہے سر چڑھ کر کے بولتی تھی، اور بدعتیں اور گمراہیاں یہ سب چھپ کے رہتی تھی. کوئی سر اٹھاتا تھا اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا، گمراہیوں کا کلکما کر دیا جاتا تھا. تو اس وقت کی بات کر رہے ہو. یہ سارے لوگ اسی وقت پر جو ہے لڑائی، اس سارا جو ہے یہ لوگ نقد کرتے ہیں، اعتراض جتاتے ہیں. بعد کی گمراہیوں پر ان کو دھیان نہیں جاتا ہے. جب بعد میں ساری گمراہیاں اور بدعتیں پیدا ہوئیں، اسلام کے خلاف ہر طرف جو ہے طرح طرح کی سازشیں کی جانے لگی، اور بدعقیدگیاں اور گمراہیاں اور بدعتیں اندر گھسانے کا کام کیا جانے لگا، اس پر نہیں. کیونکہ یہ سب اسی نسل سے ہیں. جتنے لوگ جو ہے اعتراض جتاتے ہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا کو اس وقت جو چن چن کر کے مارا جاتا تھا، اس وقت ان کو پنپنے نہیں دیا جاتا تھا خیر القرون کے زمانے میں. اسی لیے یہ لوگ خیر القرون کے زمانے پر اعتراض کرتے ہیں، وہاں کے اس وقت کے خلفاء پر اعتراض کرتے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگا کر کے. اور یہ بندہ جو سارا کل بوترا بول رہا، ایسا لگتا ہے کہ یہ سب نابلد ہے. اس نے صرف جو ہے مودودی وغیرہ کے لٹریچر کو پی کے رکھا ہوا ہے، اور شیعوں اور رافضیوں کی اس نے چاکری کی ہوئی ہے، ان کی کتابوں کو پڑھ کے رکھا ہوا ہے، اور ان کے جو ہے تبرہ کی مجلسوں میں جا کر کے اس نے ساری چیزیں سن کر کے وہ سب یاد رکھا ہوا ہے. بس کوئی جو ہے اس نے تحقیق نہیں کی اور نہ کوئی پڑھائی کی ہے. صرف یہ، اور ظاہر سی بات ہے اس کا بیک گراؤنڈ رہی ہے، کتابوں کا مطالعہ کر کے ادھر ادھر سے سن کر کے ایک خطیب بھی بن گیا. اس کا پورا، اس سے پہلے ایک بار بات آئی تھی تو میں نے بیک گراؤنڈ پورا بتایا تھا. اور کہہ رہا کہ ظالم مسلمان حاکموں کے لیے امام حسین جو ایٹم بم تھے. نعوذ باللہ، حتی حسین کو ایٹم بم بتا رہا. جیسے یہ لوگ خود اپنے بدن پر جو ہے خود کو بم باندھ کر کے جا کر کے، سوسائڈ بم باندھ کر کے جا کر کے پھوڑتے ہیں یہ خوارج. تو ایسے ہی گویا یہ لوگ حتی حسین کو سمجھ رہے، کہتے ایٹم بم ہے، یعنی ان کے لیے بڑی خطرناک ہے، ایسا اور ویسا. اور وہ اب دیکھیے ایٹم بم گئے تو سب کچھ جو ہے اس کے اندر آ گئی، ساری چیزیں آ گئی، ساری معنویت آ گئی جو ہونا چاہیے. تو یہ ان کے کیا ہے، ان کے دلوں کی ایک خباثت ہے. یہ لوگ جو ہے حضرت حسین
یہ آپ کے لیے پورے اہل بیت کو انہوں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے، اپنے مقصد کے لیے انہوں نے ان کے ناموں کو جو ہے استعمال کیا ہے. انہوں نے اہل بیت کے نام پر انہوں نے تجارت کی، اور آج تک یہ لوگ تجارت کرتے چلے آ رہے ہیں. انہی کے نام پہ یہ لوگ کھا جی رہے ہیں. ان کا نام نہ لیں تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کہہ رہا ہے کہ سب سے برائی ہے، بڑی برائی ہے، سب سے بڑی برائی ہے کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اول ما یبدل سنت رجل من بنی امیہ. بتائیے، ایک من گھڑت روایت بھی پیش کر رہا ہے. بنو امیہ کو جو ہے ان کو ان کی برائی کرنے کے لیے ایک من گھڑت روایت بھی پیش کر رہا ہے. اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، میری سنت کو جو سب سے پہلے بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک فرد ہوگا. اور ایک اسی میں ایک روایت میں تو یزید بن معاویہ کا نام لکھا ہوا باقاعدہ کہ یزید بن معاویہ آ کر کے میری سنت کو بدل دے گا. یہ سب جھوٹی روایتیں ہیں، ایک بھی صحیح نہیں ہے. نام لے کر کے، بلکہ جو ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ نام لے کر کے اگر کسی کا آیا بنو امیہ کی مذمت میں، جتنی روایتیں سب جھوٹی ہیں. بنو امیہ کی مذمت اللہ کے رسول نے کسی میں نہیں کی ہے، کہیں نہیں کی ہے، کبھی نہیں کی ہے. بھائی بنو امیہ کو تو انہوں نے عہدے دیے اللہ کے رسول نے، جتنا عہدے بنو امیہ کو دیے ہیں اس کا جو ہے 10واں حصہ بھی بنو ہاشم کو آپ نے عہدہ نہیں دیا. اللہ کے رسول جانتے تھے بھائی جو جس کے لائق ہے اس کو عہدہ ملے گا. بنو امیہ وہ لوگ حکمرانی کرنا جانتے تھے، ان کو اس لیے عہدے اللہ کے رسول نے دیے. اب بتاؤ، مکہ آپ نے فتح کیا، مکہ کا ذمہ دار، اس کا گورنر اور مکہ خانے کعبہ کا متولی، یہ سب کس کو بنا دیا آپ نے؟ سب بنو امیہ کو بنا دیا. یہ لوگ کہنے کو بزدل تھے، انہوں نے تلوار کے زور پہ اسلام قبول کیا تھا، نعوذ باللہ. ارے بھائی تلوار کے زور پہ اسلام قبول کیا تھا تو مکہ کیوں سونپ کے چلے آئے انہیں کے ہاتھ پہ؟ عتاب بن اسید کو اللہ کے رسول نے گورنر بنایا، کون تھے؟ بنو امیہ کے ایک سپوت تھے، ابھی نئے نئے اسلام قبول کیے تھے. اگر وہ جو ہے تلوار کے زور پہ اسلام قبول کیے تھے، پیسے کے زور پہ اسلام قبول کیے تھے، تو انہی کو مکہ کیوں سونپ دیا؟ بھائی پہلے کے جو لوگ انصار مہاجرین تھے ان کو ذمہ دار بنا کے آنا چاہیے تھا کہ ان پر بھروسہ نہیں ہے جو ہے، یا بنو ہاشم میں سے کسی کو بنانا چاہیے تھا. حضرت عباس کیوں چلے آئے؟ بھائی مدینہ وہ چلے آئے، وہاں پہ نہیں رہے، حالانکہ وہ فتح مکہ تک وہیں پر تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو بھی ذمہ دار نہیں بنایا. مدینہ وہ چلے آئے، وہیں کے لوگوں کو جو اسی وقت اسلام قبول کیے ہوئے تھے 8 ہجری میں فتح مکہ کے وقت، جن کو یہ لوگ جو ہے تلقا کہہ کر کے بدنام کرتے ہیں، انہی کو مکہ سونپا اللہ کے رسول نے، انہی کی ذمہ داری میں دیا. کسی کو گورنر بنا دیا، کسی کو متولی بنا دیا، کسی کو محصل بنا دیا، کسی کو کمانڈر بنا دیا فوج کا. ساری ذمہ داری انہی لوگوں کو جو ابھی نئے نئے اسلام قبول کیے تھے انہی کو دے دیا. مکہ جو کہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ کس کو سونپ دیا اللہ کے رسول نے؟ انہی لوگوں کو، بنو امیہ کے لوگوں کو آپ نے دیا. آئے ان کی برائی کرنے کے لیے. تو یہ سب جو ہے ان لوگوں کا بغض ہے، یہ جو ہے رافضیوں کی چاکری کرنے والے ہیں، اور طرح طرح کی انہوں نے حدیثیں بھی بنو امیہ کے خلاف پڑھی ہوئی ہیں. اللہ کے رسول سے کوئی ایسی چیز مروی نہیں ہے جس میں جو ہے بنو امیہ کی جو ہے برائی کی گئی ہو. آپ کیوں برائی کریں گے بھائی؟ اللہ کے رسول ان کے جو ہے بنو امیہ خاندان کے اندر شادی کرتے ہیں، سب سے پہلے جو اپنی بڑی بیٹی کا انہی میں شادی کرتے ہیں. 3 اللہ کے رسول کے بعد 4 بیٹیاں تھیں، 3 شادیاں بنو امیہ میں کی ہیں. اگر وہ برے ہوتے تو آپ شادی کرتے. 3 شادیاں بنو امیہ میں کی اور 1 شادی بنو ہاشم میں. اپنے خاندان نے صرف 1 بیٹی دیا، چھوٹی بیٹی کو، اور باقی جو 3 بیٹیوں کی شادی زینب ہے، رقیہ، ام کلثوم، یہ کہاں گئی؟ بنو امیہ کو آپ نے دیا. اور اللہ کے رسول نے خود جو بنو امیہ میں شادی کی. ام حبیبہ کون تھی بھائی؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. تو آپ نے بنو امیہ میں شادی بھی کیا، بنو امیہ میں 3 بیٹیاں بھی آپ نے دی. اور یہ لوگ، اور اہل بیت میں اللہ کے رسول نے چونکہ رواج، یہ جو ہے رواج قائم کر دیا تھا. یہ جو ہے سنت اللہ کے رسول کا قائم کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے بنو امیہ کو بیٹیاں دی ہیں زیادہ سے زیادہ. اس لیے آپ دیکھیں کہ اہل بیت کے اندر، نبی کے گھرانے کے اندر لوگوں نے اس سنت کو باقی رکھا ہوا. اور اہل بیت میں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں نے بنو امیہ کو اپنی بیٹیاں دی ہوئی ہیں. حضرت جعفر بن طیار ہو، حضرت حسن حسین ہو، بہت سارے لوگوں نے اپنی بیٹیاں ان کو دی ہوئی ہیں. رشتہ داریاں چلتی رہی ہیں. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپس میں دشمنی تھی، وہ جو ہے کٹر دشمن تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا. سب جھوٹ ہیں، ایک بھی بات صحیح نہیں ہے. کہتا ہے بڈھا کی جو ہے یہ زبردستی مسلمانوں کے تخت پہ بیٹھ جائے.
तो शैतान है, खा वो फरिश्ता है कि ना हो, उसे कोई हक नहीं, मुसलमानों को हक है कि वो अपना कायद चुने। अरे भाई, मुसलमानों ने चुना था हजरत मुआविया को, कह रहा शैतान है जो है बगैर जबरदस्ती जो है मुसलमानों के तख्त पर बैठ गया। इस तरीके से बात कौन कहेगा? कोई इस्लाम का दुश्मन होगा वही इस तरीके से सहाबा किराम के बारे में बात करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है काट मार करके आ करके जो है हुकूमत में बैठ गए और किसी की बात नहीं सुनी। शैतान तक कह रहा है बेहुदा सहाबे किराम को, यानी हजरत मुआविया को ये बुढ़ा जो है शैतान तक कह रहा है। बताइए, मैं समझता हूँ कि शायद कोई बड़े बड़े शियों में से, राफजियों में से, जो मुसलमानों के दुश्मन हैं, सहाबा के दुश्मन है, उन्होंने भी शैतान नहीं कहा हुआ, और ये बेहुदा जो शिया जो है शैतान कह रहा वो शैतान है। मुसलमानों को आकर के अपना कायद चुने। अरे भाई, तो मुसलमानों ही ने तो बैत किया था, और जिस इत्तेफाक से और जितने लोगों ने हजरत मुआविया से बैत किया था, चुना था, शायद वो तारीख में एक नजीर है, वो बेमिसाल है। वो कह रहा है कि जबरदस्ती तख्त पर बैठकर मुसलमानों से बैत लेना इतना बड़ा गुनाह है कि आदमी नमाज पढ़े, रोजा रखे, कोई फायदा नहीं देगा। वो जो है इंतहा दर्जे का बदमाश है, नौज़बिल्लाह। इस तरीके की बातें करना हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से, जबरदस्ती, ये सब क्या है? ये सब मनगढ़ंत चीजें हैं, तारीख से इसका कोई सबूत नहीं है। कौन जो जबरदस्ती बैठ गया था तख्त पर? जो कह रहे सबसे बड़ा गुनाह है, इसके यहाँ शिर्क से बड़ा गुनाह, इसलिए कि ये लोग हुकूमत को सबसे बड़ी चीज मानते हैं। हुकूमत इनके यहाँ सबसे बड़ी चीज है, हुकूमत के सामने रोजा, नमाज, हज, ज़कात कोई हैसियत नहीं रखती है। जी हाँ, उसी को सबसे बड़ी चीज मानते हैं ये लोग। आदमी शिर्क करे, बिदअत करे, कुछ भी करे, नमाज पढ़े ना पढ़े, और ऐसा मैंने इख्वानियों को कहते हुए सुना है। ट्यूनिस के अंदर जो वहां का सदर था इख्वानियों का, उससे जब पूछा गया कि भाई तुम्हारी हुकूमत है तो क्या क्या जिम्मेदारी है, कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो जो है लोगों को जो शहरी जरूरियात होती हैं वो मुहैया करना, फराहम करना। बाकी आदमी चर्च में जाता है, मस्जिद में जाता है, शराब पीने जाता है, जना खाने में जाता है, कहाँ जाता है, वो हुकूमत की परवाह नहीं है, हुकूमत वो नहीं देखेगी। ये है इनकी औकात। और जब हुकूमत ने ये इख्वानियों ने पाया था, और उससे पहले जो वहां पर हुकूमत कायम थी, तो कहते थे कि ये जालिम हुकूमत है, ये बादशाहत है, ऐसी है, वैसी है, ये काफिर है, ये लोग हम इनको खत्म करके रहेंगे, हम जो है खिलाफत लाएंगे, हम इस्लामी हुकूमत लाएंगे, ये पहले बोलते थे। और जब हुकूमत मिल गई तब कह रहे कि शहरी जरूरियात, यानी जो जमहूरी निजाम में होता है, शहरी जरूरियात फराहम करना, बाकी कौन क्या करता है वो हमें मतलब नहीं। इन्हें ना हुदूद नाफिज होंगे, ना किसास नाफिज होंगे, ना अदालतों में शरई कानून नाफिज होगा, कुछ नहीं। पार्लियामेंट में जो कानून बनेगा वही नाफिज होगा। आदमी दीन में क्या करता है अपना उसे अख्तियार है। हम कुछ, अरे भाई, तो यही तो पहले भी हो रहा था, और बेहतर तरीके से हो रहा था। इसीलिए जो है पब्लिक ने इनको 2 साल के अंदर लात मार करके भगा दिया। और आज जितने इख्वानी हैं सब बड़े बड़े करप्शन में गिरफ्तार हैं। बड़े बड़े ट्यूनिस की तारीख पढ़िए। और इन लोगों ने, वहां का कौन है, उसका उमर कैस क्या नाम है, उसको जो है ला करके इन्होंने खड़ा किया सपोर्ट करके। जब इनकी औकात नहीं रही, बाद में वहां इलेक्शन होता है 4 साल में, जब इनकी औकात नहीं रही कि जो है ये खुद जीत जाएंगे, तो कैस से, या उमर कैस क्या नाम है, उसको पकड़ करके लाए बाहर से, उसको इन्होंने सपोर्ट किया और वो जीत गया। और आज वही उनके खिलाफ है, वही इनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहा है। इनके जो करप्शन थे उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहा है। पहले उसको जो है ये लोग उमर बोलते थे कि ये वक्त के उमर हैं, खालिद बिन वलीद हैं, उमर बिन खत्ताब हैं। और जब जीत गया और उसके बाद उसने देखा कि जो है इन्होंने करप्शन बड़ा बड़ा किया हुआ है, तो वही इनको पकड़ के जेल में जब डालने लगा, तो कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा मुनाफिक है, ये तो मुर्तद है, ये तो यहूदी एजेंट है, ये इसराइल का एजेंट है। पहले उसको उमर बिन खत्ताब बोलते थे, और उसके लिए तरह तरह के वाकयात बयान करते थे कि पब्लिक के कैसे काम आता है, बहुत मतवाजे है, बहुत खाकसार है, हजरत उमर की तरह से जिंदगी गुजारता है, उसके बारे में ऐसा ऐसा बात बोलते थे। और जब उसने इख्वानियों पर शिकंजा कसना शुरू किया और उनको जेल में डालना शुरू किया उनके करप्शन की वजह से, मुल्क के खिलाफ गद्दारी की वजह से, जब एक एक को, हत्ता की जो उनका सदर है उसको भी गिरफ्तार करवा दिया, जेल में डलवा दिया, तो अब उसको जो कहते हैं कोई यहूदी एजेंट है, उसको यहूदी एजेंट अब कहने लगे, और जो है इसराइल का एजेंट कहने लगे, और उसको मुर्तद और काफिर कहने लगे। तो ये है इख्वानियों की और इन खारजियों की औकात है। और ये सहाबा पर जो इल्जाम लगा, तो आज का कोई भी इंसान हो
उस पर क्यों नहीं ये लोग इल्जाम लगाएंगे। तो बहरहाल इसने जो बहुत सारी चीजें बोली हैं, रिश्वतें देकर, पैसा लेकर के, तलवारों से डरा करके, हज़रत मुआविया के बारे में। रिश्वत लेकर के वो बैत लेते थे। कहाँ पे रिश्वत लेते थे, बैत लेते थे रिश्वत देकर के? जब उनको जो सब लोगों ने खुद ही चुना तो रिश्वत किसको देते थे? ये सब झूठ है, चाहे अपने बारे में हो या जो है यजीद के बारे में कह रहा है, ये सब झूठ है, तारीख की एक भी सही नहीं। और ये सारी झूठ बातें तो ये खुद मौदूदी और सैयद कुतुब वगैरह ने लिख रखी है, और वही सारा जो है पूरा लिटरेचर इन लोगों के यहाँ फैला हुआ है। और साहबे किराम पे, हज़रत अमर बिन आस पे, मुगीरा बिन शोबा पे, पता नहीं किस किस पर ये लोग जो तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं। कह रहा कि हजरत हुसैन को कहते हैं लोग, इब्ने अब्बास और बहुत सारे साहबा रोक रहे थे, वहां ना जाकर मेरा चैलेंज है, एक भी साबित कर दे तो जो है मुझे फांसी भी लटका दो। अरे तारीख में भरा पड़ा है सही सनद के साथ कि जब मक्का से वो जा रहे थे वहां पर कूफा के लिए, तो हजरत जो है अब्दुल्ला बिन जुबैर रोक रहे थे, हजरत जो है इब्ने अब्बास रोक रहे थे, और कई साहबा रोक रहे थे उनको। अब्दुल्ला बिन उमर जो उनको समझा रहे थे, जो मुकद्दर में हुआ वो हुआ, जो तकदीर में लिखा हुआ था वो तो टल नहीं सकता है। ये सब सही है, समझा रहे थे कि भाई, समझा रहे थे कि कूफी गद्दारों के पास मत जाओ, वो जो है तुम्हारे बाप का नहीं हुए तो तुम्हारा क्या हुएंगे, उनको मार दिए। वो ये समझा रहे थे, कूफियों की वजह से समझा रहे थे, और कह रहे थे कि यहाँ भाई मक्का मदीना में रहो, यहाँ जो तहफ्फुज मिलेगा आपको और यहाँ जो आपको इज्जत मिलेगी वहां नहीं मिलेगी। वहां कूफियों ने जलील किया है, वो लोग जो जलील करते थे, वो तो कहते थे तुम्हें भी मार देंगे, चैलेंज करते थे, हजरत अली को कहते थे कि तुमको हम कत्ल कर देंगे, और कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया गया। मिंबरे रसूल पर नमाज पढ़ाते हुए मारा उन कूफियों ने। जी हाँ, वो जो अब्दुल रहमान बिन मुलजिम था हजरत अली के साथ, वो जो है सिफीन में लड़ रहा था और उसी ने मारा, शियाने अली में से वो था। तो ये लोग जो है इसी वजह से साहबे कराम समझा रहे थे, और जो है मक्का मदीना वाले हजरत हुसैन को समझा रहे, जाहिर सी बात है खैरख्वाही के तौर पर। और अगर वो चैलेंज करने उनको जाना होता, हुकूमत को चैलेंज करने जाना होता, तो कोई फैमिली लेके जाएगा भाई? वो 18-20 लोगों को लेके गए थे, अपने घर के बच्चों को छोटे छोटे लेके। कोई जो है किसी हुकूमत से टकराने जाएगा तो फैमिली लेके जाएगा भाई? वो तो लोगों से कहता है कि लोगों ने साथ नहीं दिया। ये सब कहानी है इन लोगों की, झूठी कहानी है। वो कूफा में सेटलमेंट होने के लिए जा रहे थे कि जो है वहां जाकर के हम समझाएंगे लोगों को, और बाकी सब कहानी है, सब झूठ है। बहरहाल, और इसीलिए कि भाई आप यहाँ सेफ रहोगे, मक्का के अंदर अगर चाहो तो मक्का में रहो, मदीना में रहो, यहाँ जिस तरह सेफ रहोगे, यहाँ जो इज्जत आपकी होगी वहां कूफा में कभी नहीं हो सकती है। वहां सब गद्दार बैठे हुए हैं, इसीलिए वहां मत जाओ। लोग जो है खैरखाई के तौर पर समझा रहे थे, लेकिन जो है तकदीर में जो लिखा तो होके रहना था, वो हुआ। और ये कह रहा बेहुदा जो है, एक भी आदमी मिल जाए साबित करके दिखा दो, कोई समझा रहा था, कोई रोक रहा। इसका कहने का मतलब है कि जो है ये रोक नहीं रहे थे कोई, बल्कि उनको साथ देना चाहिए था, उनके साथ निकलना चाहिए था। लोगों ने गद्दारी की, नहीं उल्टा, यानी कूफियों ने गद्दारी की। तो ये लोग कहते हैं कि मक्का मदीना वालों ने गद्दारी की हुसैन के साथ, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। जैसे उन्होंने चैलेंज किया, और इन लोगों ने कहता है कि कौन होते हैं दूसरे लोग जो है बैत करने वाले? हजरत हुसैन ने जब बैत नहीं किया तो दूसरे लोगों ने क्यों बैत किया? ये दूसरे तमाम सहाबा को ये लोग मुलजिम बनाते हैं। जी हाँ, हजरत हुसैन की अपनी राय थी, तो क्या उनकी राय के मुताबिक होना जरूरी कि सब लोग हो जाए? उनसे भी बड़े बड़े सहाबा थे, और भी दूसरे लोग थे, और ये मौदूदी की तरफ मंसूब किया जाता है कि असल मसला ये है कि जब हुसैन ने नहीं बैत किया तो दूसरे लोगों ने क्यों कर लिया? क्या औकात थी दूसरे लोगों की करने की बैत? मतलब इस तरीके से जो है घटिया सोच शायद कि किसी ने सोचा हो, जो इन लोगों ने मौजूदा दौर में सोच रखा है। कोई औकात नहीं इनकी यहाँ साहबे कराम। इस तरीके से ये लोग बातें करते हैं। कह रहा है कि खालिद बिन अब्दुल्ला कसरी मक्का के मिंबरों पे लानत भेजता था, उसकी बात करते हैं ये लोग। खालिद बिन अब्दुल्ला कसरी जो मक्का का गवर्नर रह चुका, और जो इराक में गवर्नर रह चुका है, और जिसने जाद बिन दिरहम को जो है उल्टा लटका दिया था। क्यों? इसलिए कि उसने बदअकीदगी और गुमराही पैदा। तो क्योंकि ये खालिद बिन अब्दुल्ला कसरी जो है, ये बनु उमैया के दौर में बहुत बड़ा जनरल था, गवर्नर था, और राफजियों और खारजियों को जो है पकड़ने में, चुन चुन करके मारने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए जो है बुढ़ा जो है इसको ब्लेम कर रहा है, और कह रहा है लानत दे दे। लानत उन्हें भेजने वाली सारी रवायतें झूठी है, एक भी सही नहीं है, एक भी सही नहीं है। इस पर जो है तफसील अगर आदमी बोले तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन ये सारी रवायतें झूठी हैं। कोई लानत उन्नत ना किसी को, ना हजरत अली की तरफ से मुआविया रजी अल्लाह अन्हु और उनकी तरफ किसी को भेजना, उधर से किसी को, कोई नहीं।
کہہ رہا خالد عبد اللہ جو لعنت بھیجتا تھا علی پر سب جھوٹا ہے، وہ خارجیوں کو چن چن کر کے مارتا تھا، وہ رافضیوں کو چن چن کر کے مارتا تھا، جی ہاں اسی لیے تم لوگوں کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے وہ۔ اور پھر اس کے بعد کیا کیا ابوالکلام آزاد اور اقبال کیا کیا کس کی بات پیش کر رہا ہے کہ ہم نے حسین کو جب پڑھا تب ہمیں اسلام سمجھ میں آیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اقبال۔ ارے اقبال کون سا جو ہے دین کا بہت بڑا جو ہے جانکار آدمی تھا؟ اقبال کیا تھے بھائی؟ وہ فلسفہ پڑھ کر کے وہاں لندن میں جا کر کے وہ کیا نام ہے عالم دین بن جائے گا کیا؟ اور شعر شاعری کر کے، اور ان کے جو ہے مذہب کا عقیدے کا مسلک کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ قادیانیت آخری زمانے میں ہو گئے، کوئی ثابت نہیں کر سکے گا کہ بعد میں کیا ہوئے۔ قادیانی ہو گئے سب جانتے ہیں، لیکن قادیانیت سے توبہ کیا کہیں ثابت ہی نہیں ہے۔ شعر شاعری کرنے سے، جذباتی شعر شاعری کرنے سے وہ کیا بہت بڑا؟ اچھا دیکھو یہ لوگ کوئی بھی ہے، ڈاکٹر اسرار ہے، جھالوی ہے، بہت سارے جتنے جو ہے تحریکی ذہن کے ہیں، بس علامہ اقبال فرما رہے ہیں عقیدے کے مسئلے میں یہ لوگ ثابت کریں گے، علامہ اقبال فرما رہے ہیں بھائی عقیدے وغیرہ کے مسئلے میں، اصول کے مسئلے میں، ارے تم قرآن سے دلیل دو، حدیث سے دلیل دو، صحابہ کے اقوال سے دلیل دو، علامہ اقبال فرما رہے ہیں۔ فارسی میں شعر پڑھ دیں گے یا اردو میں شعر پڑھ دیں گے علامہ اقبال کا، اور وہی دلیل بن جائے گی۔ دلیل کے طور پر یہ لوگ پیش کرتے ہیں علامہ اقبال، ہم نے حسین کو پڑھا تب ہمیں دین سمجھ میں آیا۔ کیا حضرت حسین سے بڑے دین تھا ہی نہیں؟ جیسے وہ جو ہے کوئی سیاہ رافضی نے کہہ دیا کہ اسلام پیدا ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، وہی چیز ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے اتنی، آپ اس کو دیکھیں گے صرف جو ہے رافضیت کی اس نے چاکری کی ہے زندگی بھر جو ہے، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے آج کیسے جو ہے سنت کا آپ کہہ لیں یا صحابہ کا جو وقار ہونا چاہیے، ان لوگوں کی وجہ سے مجروح ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور سنت اہل السنہ کے اندر، بلکہ اہل حدیثوں کے اندر جو ہے ایسے بہت سارے لوگ، اور خاص طور سے نوجوانوں میں پیدا ہو رہے ہیں جو صحابہ کے تعلق سے بکواس کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے اور انہیں ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ یہ سب جھوٹے ہیں، اور جو صحابہ کرام کا منہج تھا اور صحابہ کرام نے جیسے اسلام کو، دین کو پھیلایا ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ خیر القرون کا زمانہ ہے، وہ حجت کا زمانہ ہے۔ اس وقت ان کو آج کی طرح سے کرسی کی فکر نہیں تھی، ان خارجیوں کے، ان رافضیوں کی طرح سے صرف کرسی کی فکر نہیں ہوتی تھی، صرف حکومت کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ وہ لوگ دین اسلام کو جو ہے پھیلا رہے تھے، دین اسلام کے لیے انہوں نے سب کچھ کام کیا ہے۔ انہوں نے تو قربانی پیش کی، زندگی، اپنی پوری زندگی، ان کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو قربانیوں سے عبارت ہے بھائی۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، میں جو ہے اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور چونکہ میں نے ٹائم بھی زیادہ لے لیا، اور اگر جو ہے سوال بھی ہو، ایک آدھ سوال کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلے گا، ورنہ اگر کوئی سوال نہ ہو شیخ تو ختم کر دیں۔ جی جزاک اللہ خیر واصل جزا۔ جزاکم اللہ خیر، ماشاء اللہ آج تو شیخ بہت ہی بہترین موڈ میں لگ رہے تھے، اور انہوں نے بہت ہی بہترین انداز میں بنو امیہ پر تنقید کرنے والے تمام رافضی اخوانی جتنے بھی ہیں، یہ سب لوگ سب کو ایکسپوز کر دیا پوری طریقے سے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ، i+TV اس چینل کا آفیشیل لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ یہ جو شیخ کی اسٹریم ہوتی ہے اصول منہج،